السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنی یوٹیوب کی طرف سے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ افغان سفیر کی لڑکی کچھ کچی کھلاڑی نکل گئی۔ خونی لبرل پیڈ میڈیا اور مریم نواز پاکستان کو بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ سلسلہ علی خیل اغوا ہو گئی، خود اغوا کار کا ڈونک رچایا، اغوا کا جھوٹ پکڑا گیا۔ اب یہ جو سلسلہ ہے اور اس لڑکی کا نام ہے علی خیل، یہ جیسے اغوا ہوئی دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک سازش، جس کو ہم ہائیبرڈ وار بھی کہتے ہیں اور ففتھ جنریشن وار بھی کہتے ہیں، جو پاکستان کے خلاف اندرونی اور بیرونی طریقے سے لڑایا جا رہا ہے۔ اندرونی تو کچھ لوگ ہیں، یہ جس طرح یہ خونی آنٹیاں ہیں، خونی لبرل مافیا ہے، کچھ ہمارے صحافی ہے، اور ہماری بدنصیبی سے جس کی وزیر اعظم 3 دفعہ اس کا والد رہ چکا ہے، اس کی لڑکی ہے مریم نواز، یہ بھی ان لوگوں سے ملی ہوئی ہیں اور پاکستان کو بدنام کرنے میں کوئی کسر چھوڑتی نہیں ہے۔ تو اب یہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو یہ لڑکی سلسلہ علی خیل، یہ تو رہتی ہے انکلیو، ڈپلومیٹ انکلیو میں، وہاں پر بہت بڑی سیکیورٹی ہے، ان کے پاس اپنے گارڈز ہوتے ہیں، جتنے ڈپلومیٹ ہوتے ہیں یہ جب بھی کہیں جاتے ہیں تو اپنے گارڈز کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ لڑکی نکلتی ہے اپنے گھر سے اکیلی اور پھر ایک ٹیکسی کو بلاتی ہے اور ٹیکسی اس کو لے کے جاتا ہے کھڑا مارکیٹ اسلام آباد میں، وہاں سے پھر یہ دوسری ٹیکسی پکڑتی ہے اور گکڑ پلازا جاتی ہے صدر راولپنڈی میں۔ اچھا، وہاں پر کچھ دیر رکنے کے بعد اسی ٹیکسی سے دوسری ٹیکسی پکڑ لیتی ہے، یہاں سے جاتی ہے کوہ دامن کو میں جاتی ہے۔ اب اس کا بیان یہ ہے کہ جب میں دامن کو جا رہی تھی تو وہاں ایک اور شخص گاڑی میں آ گھسا اور اس نے مارنا مجھے شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا، جس سے میں بے ہوش ہو گئی۔ اب اس کا جھوٹ ذرا آپ دیکھیے کہ یہ بلغاریہ میں رہی ہے، وہاں کچھ دنوں کے لیے پڑھتی رہی ہے، پھر یہ MSc کر رہی ہے جرمنی سے سائبر سیکیورٹی میں۔ تو دوسری طرف افغانستان میں جنگ لگی ہوئی ہے اور یہ اتنی ڈرپوک ہے کہ یہ آدمی کے غصہ آنے پر اور ایک دو تپڑ لگانے پر یہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر یہ کہتی ہے کہ مجھے وہاں انہوں نے ایک کچرے میں پھینک دیا، جب مجھے ہوش آیا تو وہاں سے پھر میں نے ایک ٹیکسی پکڑی، ٹیکسی کو میں نے کہا کہ F6 جانا ہے، F6 جب میں گئی تو پھر میں نے اس کو کہا کہ ابھی مجھے F9 لے کے چلی جائے۔ یہ ٹیکسی ڈرائیور کا بھی یہی بیان ہے جو کہ ایک حقیقت ہے۔ اچھا، وہاں سے یہ ایک لڑکے کو فون کرتی ہے جو ابھی اس نے خود لگایا اپنے والد کے ساتھ، اس کے ساتھ بلغاریہ میں پڑھتا رہا، اس کا نام ہے حکمت، جو ظاہری طور پر اس کا دوست ہی لگتا ہے۔ تو اس کو بلاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کو F9 کا جو پارک ہے اس میں اس کو بلاتی ہے اور ادھر بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے پھر وہاں سے یہ لوگ گھر چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن یہ اسپتال پہنچتی ہے اور اسپتال میں یہ بیان دیتی ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور مجھے مجروح کیا گیا۔ اب ڈاکٹروں کا جو رپورٹ آیا ہے تو اس رپورٹ میں اس کو نہ کوئی زخم آیا ہے، نہ اس پر کوئی نشان ہے۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ یہ کر رہی تھی یہ سب جھوٹ تھا، لیکن یہ جھوٹ صرف اس لیے نہیں تھا کہ اس نے کوئی ڈرامہ رچانا تھا، یہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، تاکہ لوگ پاکستان میں اس وقت اگر آپ لوگ دیکھیں تو بہت اللہ کا کرم ہے، امن و امان کا دورہ ہے۔ جو کچھ دنیا میں پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہائیبرڈ وار یا ففتھ جنریشن وار، اور اس میں ہمارے اندرونی کچھ لوگ بھی شامل ہیں، تو انہوں نے جو بیانات دیے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے میڈیا میں بھی دیکھ لیا، سب کچھ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب پولیس حقیقت تک پہنچ گئی ہے کہ یہ تو خودکار ایک بنایا ہوا ایک پلان تھا اور اس سے پاکستان کو بدنام کرنے کا مقصد تھا، اور مقصد کچھ اس طرح ہے، میں آپ کو ذرا جلدی بتانا چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ آپ کو حقیقت حال معلوم ہو جائے۔
یہ جو سی پیک بن رہا ہے اس پر پوری دنیا کو مرور اٹھ رہی ہے کہ اس سی پیک کے بعد اور خصوصاً عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے بعد پاکستان، ان کو یقین ہو گیا کہ پاکستان اگلے 2-3 سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، اس کا راستہ روکنا ہے۔ یہ امہ کا ایک مضبوط ملک بننے ویسے بھی مضبوط ملک ہے، بہت بڑا مضبوط ملک ہے، یعنی کہ جب دفاعی لحاظ سے دیکھا جائے تو اتنا مضبوط ملک تو 2-4 ہی ہے دنیا میں، تو وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اگر 200 ملک ہے تو اس میں 2-4 جو بڑے طاقتور ممالک ہے اس میں ایک شامل ہے پاکستان۔ اب جب معاشی طور پر بھی یہ اتنا مضبوط ہو جائے گا تو پھر تو دورہ ہوگا پاکستان کا دنیا میں، تو یہ تو ہمارے اپنی جو برادر ممالک ہم اس کو کہتے ہیں اسلامی، وہ بھی ہمارے اس میں خلاف ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے نہ ہو۔ اب افغانستان اور پاکستان تو لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے، ہمارے قدریں مشترک ہے، ہمارے عوام کا آپس میں رشتہ داریاں ہیں۔ افغانی عوام کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ جو ادھر بیٹھا ہوا ایک جس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، افضل غنی نام ہے اس سے صدر کا، تو اگر وہ بیٹھا ہوا ہے صرف کابل شہر میں کسی نے بٹھایا ہوا ہے، ابھی تک بیٹھا ہے، 1-2 اور بیٹھا رہے گا لیکن اس کا کام تمام ہو جائے گا، تو وہ اس کے ساتھ شامل ہے پاکستان کو بدنام کرنے میں، اور اس میں ہمارے اپنے اندرونی لوگ شامل ہیں۔ تو اس طرح تو ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کو اس طرح بدنام کیا جائے اور پاکستان خاموش رہے۔ لیکن میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنی ایجنسیوں کو، اپنی پولیس کو، کہ بہت جلد حقائق تک یہ پہنچ گئے، اور یہ جو خود ساختہ اغواکاری کا ڈرامہ تھا اس کو ناکام بنا دیا گیا ہے، اور اب حقیقت حال آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور مزید کل تک آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ بلکہ ادھر وہ جو اشرف غنی ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ ہم اپنے ڈپلومیٹ کو سب کو واپس بلاتے ہیں، اور یہاں ایک افسوس کی بات ایک اور ہوئی ہے کہ افغان طالبان نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان کو ان کی سیکیورٹی کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی منہ سے یہ بات کیسے نکلی، یعنی یہ افغان طالبان اگر ہے تو یہ تو ہماری وجہ سے ہے، میں کچھ اور طریقے سے بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ ہم اس کی کوئی مدد کر رہے ہیں، ان کو اکسا رہے ہیں، لیکن ان کے نزدیک وہ تو پاکستان کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اپنا، تو ان کے لیکن ہر جگہ کچھ نہ کچھ پیڈ لوگ بھی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کسی نے بیان دیا، تو یہ بہت بڑا افسوسناک بیان ہے۔ اس سارے قصے میں اگر کوئی سب سے زیادہ افسوسناک چیز ہوئی ہے تو وہ افغان طالبان کے جس شخص نے یہ بات کی ہے وہ سب سے زیادہ افسوسناک ہے۔ اچھا، اب یہ حکمت کے ساتھ جاتی ہے اسپتال میں، وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ ادھر سب کچھ ٹھیک نکلا، کچھ یہ زخمی نہیں تھی، اس کو مارا نہیں گیا، کسی نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر جب پولیس نے ان کو بہت اچھے طریقے سے بلایا تو پولیس کے مطابق یہ کہتی ہے کہ میں تو کبھی پولیس نے جب اس سے بیان لینا شروع کیا تو یہ مکمل مکر گئی کہ میں تو گگڑ پلازا گئی نہیں ہوں راولپنڈی میں، بلکہ میں تو کبھی بھی نہیں گئی ہوں۔ لیکن جب موبائل سے یہ سب کچھ ٹریس ہوا تو یہ 5 دفعہ گئی ہے راولپنڈی، اور اس دن یہ گگڑ پلازا گئی، ادھر سے پھر یہ کوہ دامن چلی گئی۔ یہ سب سے وہ انکاری ہے کہ میں تو ادھر گئی بھی نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا موبائل ذرا ہمیں دکھائے، تو اندر گئی تو یہ تو آپ سائبر کرائم میں یہ وہ ماسٹر کر رہی، تو اس کو تو سب کچھ معلوم ہے، تو اندر گئی اور اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے میں بھول گئی ہوں، میں تھوڑے ٹینشن میں ہوں تو میں اپنے موبائل لا رہی ہوں۔ تو موبائل لانے سے پہلے اس نے سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا، یعنی اتنا تو یہ کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی پولیس نے موبائل اپنے پاس کیا اور اس نے کہا کہ ہم اس کی فرانزک کرتے ہیں۔ اب فرانزک کے بعد سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ، جو کچھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اسی طرح ہی ہے ساری بات۔ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان اس طرح بدنام ہو نہیں سکتا۔ اچھا، یہ عورت ابھی اسائلم لینے کی بھی کوشش کر رہی ہے جرمنی میں، تو اس کے لیے بھی ایک ڈرامہ چاہیے، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بھی یہ ڈرامہ چاہیے۔ تو یہ سب کچھ ان کے گھر میں پلان ہوا، اور یہ جو لڑکا ہے حکمت، یہ اس کا سب کچھ ہے، مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی جو بھی ہے وہ ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ جو ڈرامہ رچایا گیا اور وہ بالکل ابھی
سامنے آ گیا کہ یہ سب جھوٹ تھا، لیکن صرف مقصد تھا پاکستان کو بدنام کرنے کا۔ اب اس میں آپ ذرا یہ دیکھیے کہ انڈیا کا میڈیا تو اس دن سے خوشی منا رہا ہے کہ جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے، تو وہ تو کسی اور کا فوٹو لگا کر کے یہ ہے سلسلہ علی خیل، بلکہ وہ غلط نکلا سب کچھ۔ انڈیا میڈیا ہمیشہ غلطی کرتا ہے سب سے زیادہ، پاکستان کے مخالفت میں اکثر ان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں وہ پھر منہ چھپاتے پھرتے ہیں، لیکن ان میں اتنی بھی غیرت نہیں ہے، منہ تو نہیں چھپاتے، وہ تو بڑے وہ کہتے ہیں جیسے کہ مطلب ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ غیرت اور بغیرتی کیا ہے۔ لیکن ہمیں افسوس ہے پاکستانی پیڈ میڈیا پر، ان کی یہ صحافی کیا کچھ کہہ رہے تھے، اور اب جب حقیقت سامنے آ گئی، بلکہ مریم نے تو ادھر کوٹلی میں جلسہ عام میں کہا کہ تمہارا کام تھا اس کی سیکیورٹی دینا، اگر وہ ٹیکسی میں بھی گئی ہے تو کوئی جرم نہیں کیا اس نے، آپ کو ٹیکسی میں بھی اس کی سیکیورٹی آپ کی تمہاری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم کو اشارہ کرتی ہے تم اور تمہاری، یعنی یہ ہے اس کی اصلیت اس خاتون کی، یہ ہے اس کے الفاظ، اور یہ خواب دیکھ رہی ہے پاکستان کی وزیر اعظم بننے کے۔ اور میں روز اس کو کہتا ہوں کہ یہ دنیا کچھ سے کچھ ہو جائے، آپ تو چھوڑیے، آپ کا خاندان میں سے کوئی نہیں آئے گا اس اقتدار میں۔ تو یہ ابھی ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس میں ہمارے بددیانت صحافی یا پیڈ میڈیا شامل ہے، اس میں ہمارے جو خونی لبرلز ہے وہ شامل ہے، اور یہ بیک آواز مریم نواز کے ساتھ بیک آواز ریاست پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتے ہیں، یہ میں پچھلی بار بھی کتنی دفعہ آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ یہ جو نرمی کی گئی ہے اس خاندان کے ساتھ، یہ بہت بڑی تباہی کی ہے انہوں نے پاکستان کی۔ ان کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، تو آج وہ سلاخوں کے باہر کیا کچھ پاکستان کے خلاف کر رہی ہیں، لیکن نہ ہمارے عدلیہ میں دم و خم ہے، نہ ہمارے جو بیوروکریسی ہے، جتنی بھی ادارے ہیں، وہ کس کا میں نام روز لیتا رہوں۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا اس ملک میں، یہ لوگ ٹھیک ہوتے تو ایسے کھیل یہ نہیں کھیل سکتے تھے۔ جیسے عوام کو گمراہ کرنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے پاکستان کے لیے، سب سے بڑا ناسور ہے کہ آپ عوام کو گمراہ کریں، حقیقت کو چھپائے اور جھوٹ عوام کے سامنے لایا جائے۔ یہ بہت زبردست دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ، لیکن انشاءاللہ یہ مزید یہ کھیل نہیں چلے گا۔ اور یہ جو اشرف غنی بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو میں آپ کو ابھی سے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے 1.5-2 مہینے رہ چکے ہیں، اور اس کا انجام کچھ اور نہیں ہوگا، اس کا انجام وہی نجیب اللہ جیسا ہوگا۔ وہ تو پھر بھی ایک بہادر شخص تھا، لیکن یہ کٹ پتلی شخص یہ ہے کون؟ اور اس کے ساتھ وہ دوسرا عبداللہ جس کا نام دے کے آپ ذرا، اور کام دے کے ان کے، تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن پاکستان آگے بھی جائے گا، ترقی بھی کرے گا، عوام بھی خوشحال ہوں گے، اور یہ وزیر اعظم بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا فرشتہ آپ کے پاس بھیجا، اس کی قدر کرے۔ آپ پر اس کا احسان ہے، آپ کا کوئی احسان نہیں ہے اس شخص پر، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے۔ جو کچھ اس ملک کے لیے یہ شخص کر رہا ہے، اس کو ذرا سوچئے، اس کو سمجھیے، ورنہ آپ لوگ بہت کوتاہ اندھیروں میں چلے جائیں گے۔ آگے پھر آپ کو فرار کا کوئی رستہ بھی نظر نہیں آئے گا، اور وہی انجام ہوگا جو سیریا کا ہوا، جو عراق کا ہوا، جو یمن کا ہوا، جو لبنان کا ہوا، وہیں کچھ آپ کا ہونے والا ہے۔ شکر کرے کہ آپ کے پاس اس قسم کا وزیر اعظم موجود ہے، اور سب سے بڑی بات جو آپ کے پاس افواج پاکستان جیسے فوج موجود ہے، یعنی اگر یہ نہ ہوتے تو آج آپ کا انجام کیا ہوتا، پھر آپ کو سمجھ آتی ہے عوام کو۔ لیکن آپ لوگ کب سمجھیں گے؟ کب تک ان لٹیرے، بددیانت، ڈاکو سیاستدانوں کے پیچھے کھڑے رہیں گے؟ اپنی آنے والے نسلوں سے کب تک آپ لوگ دشمنی کرتے رہیں گے؟ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور چھوڑ دیں ان لوگوں کا پیچھا۔ اگر آپ ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ دیں، یہ صرف چور ہے، یہ اور کچھ نہیں ہے، نہ ان میں غیرت ہے، نہ ان میں ایمان ہے، یہ نہ کوئی وہ لوگ ہے کہ مطلب جس کو آپ لیڈر کہہ سکے۔ یہ تاجر لوگ ہیں، تاجر لوگ کبھی محب وطن نہیں ہو سکتے۔
یعنی وہ جب سیاست میں آتے ہیں تو ان کی کوئی یعنی حب الوطنی ان میں نہیں ہوتی. میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں. میں ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. جو کچھ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں، تو کوئی تاجر کسی ملک کا حکمران بن کر اس ملک نے کبھی ترقی نہیں کی، اور اس ملک کا حال بہت برا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی آخر میں کہتا ہوں کہ آپ شکر کریں کہ آپ کے پاس افواج پاکستان جیسا ادارہ موجود ہے. باقی جو سب کے تباہ و برباد ہو چکے ہیں اس کو تو چھوڑیے، وہ انہوں نے بھی ٹھیک ہونا ہے، اور ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا یہ بھی آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن بڑا افسوس ہے ہمیں اپنے اعلیٰ عدلیہ پر، اپنے عدالت عظمیٰ پر بہت بڑا افسوس ہے کہ جن لٹیروں کو جس طرح بے مہار چھوڑا گیا ہے وہ اس ملک کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ ذمہ داری بنتی ہے سب سے پہلے ہماری عدلیہ کی. اور نیب کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، اور نیب کا چیئرمین وہ بھی سب کے سامنے ہے، اس کی کرتوت، اس کی ڈرامہ بازیاں، یہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا ہے. تو ملتے ہیں اگلی ولاگ میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اگر چاہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے. والسلام.